السلام علیکم۔ جب بھی آپ ایڈورٹائزنگ لکھتے ہیں، ایڈورٹائزنگ پرنٹ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے یا آپ کی ریکارڈڈ ہوتی ہے جس میں آڈیو یا ویڈیو آتی ہے۔ آڈیو ریڈیو کے لیے ہو سکتی ہے، ویڈیو ٹی وی یا سوشل میڈیا کے لیے ہو سکتی ہے، اسی طرح ریٹن بھی اخبار کے لیے ہو سکتی ہے۔ مطلب ریٹن کا یہ مطلب ہے ڈیزائنڈ، آپ نے پورا ایک بروشر ڈیزائن کیا یا آپ نے ایک پورا پرنٹ ایڈ ڈیزائن کیا تو ریٹن فارمیٹ میں ہوگا۔ اچھا، جو ویڈیو ایڈز ہوتے ہیں ان میں تو آپ ایک سکرپٹ لکھتے ہیں، سکرپٹ کے اندر ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایک واقعہ بیان کر سکتے ہیں، کوئی سچویشن ظاہر کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ کھیل رہا ہے، وہ گر گیا پانی میں، تو گرنے کا اس کا سٹائل دکھایا، کپڑے گندے ہوئے، سرف دکھایا، اس سرف نے کپڑے دھوئے، دیٹس فائن۔ چلیں جی، آپ نے سرف کی پروموشن کر دی کہ یہ بڑا اچھا ایک واشر ہے، بڑی اچھی طرح کپڑے دھوتا ہے۔ لیکن جو پرنٹ ایڈز ہوتے ہیں ان میں لینگویج کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ، مطلب بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ، ایڈورٹیزمنٹ کی لینگویج لکھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ ایک سٹوری لکھنا کہ جی یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے، اس پروڈکٹ کے لیے یہ چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں، یا یہ پروڈکٹ اس طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے، یا اس پروڈکٹ سے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ بڑا آسان ہے۔ لیکن ایک فریز سٹرکچر میں، ڈیزائنڈ فارم میں، ایک پرنٹڈ فارم میں لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں لینگویج کا کون سا پارٹ ہمیں کرنا پڑے گا؟ ہمیں فریز سٹرکچر کو سیکھنا پڑے گا، سینٹینسز نہیں۔ سینٹینسز آر ڈفرینٹ فرام دا فریزز۔ فریزز کیا ہوتی ہیں؟ فریزز، آپ ایک چھوٹی سی فریز جیسے آپ اردو میں دیکھتے ہیں، سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، تو یہ سب سے عمدہ، سب سے اعلیٰ، یہ ایک فریز ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی کہہ سکتے ہیں دا بیسٹ لیڈنگ ڈٹرجنٹ۔ تو دا بیسٹ لیڈنگ ڈٹرجنٹ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فریز سٹرکچر ہے، اس کے پیچھے آپ نے کوئی بھی سینٹینس نہیں لگایا، یا اس کے آگے کوئی بھی سینٹینس نہیں لگایا۔ فریز سٹرکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں مزید دیکھنا پڑے گا کہ یہ فریز ایکچولی بنتی کس کی ہے۔ 5 قسم کی فریزز ہوتی ہیں انگلش میں، اور کوئی بھی لینگویج ہے اس میں آپ ان کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ناؤن فریز ہوتی ہے، ورب فریز، ایڈجیکٹو فریز، ایڈورب فریز، اور پریپوزیشنل فریز۔ سب سے پہلے میں ایڈورب فریز کی بات کروں گا۔ ایڈورب فریز کیا ہے؟ جیسے میں کہتا ہوں نیولی بورن بیبی، نیا پیدا ہوا بچہ۔ اب نیولی کا ورڈ یہ ایک ایڈورب تھا، اس سے ایک سٹارٹ ہو رہی ہے فریز، تو اسے ہم نے ایڈورب فریز کہہ دیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نیولی لانچڈ ڈٹرجنٹ، ایک یعنی کہ ایسا ڈٹرجنٹ ہے جو ابھی حال ہی میں لانچ ہوا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہم، سینٹینس نہیں بول رہے اس میں، دس ڈٹرجنٹ ہیز نیولی بین لانچڈ، سینٹینس نہیں، صرف یہ فریز نیولی لانچڈ ڈٹرجنٹ، نیولی آ گیا۔ مطلب ایکسٹریملی اپریشیٹڈ پروڈکٹ، سب سے زیادہ اپریشیٹ کی جانے والی پروڈکٹ، تو ایکسٹریملی کا ورڈ ہم نے ایڈورب لگا دیا۔ اسی طرح پریپوزیشنل فریز ہے۔ پریپوزیشنل فریزز کیا ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں ان دا مارکیٹ، مارکیٹ میں، ان دا ہارٹس آف پیپل، لوگوں کے دلوں میں، صرف اتنا حصہ، لوگوں کے دلوں میں، ان دا ہارٹس آف پیپل، لوگوں کے دلوں میں، یہ پریپوزیشنل فریز آنی چاہیے۔ یعنی کہ ہم فقرات کی بجائے فریز سٹرکچر میں اپنی پرنٹ ایڈ ڈیزائن کریں گے، اور زیادہ تر آپ کو یہ نظر آئیں گی، آپ کوئی بھی ایڈز اٹھا کے دیکھیں اس میں آپ کو فریز سٹرکچر بہت زیادہ نظر آئے گا۔ اور یہ آ گیا پریپوزیشنل فریز آ گئی، جس میں آپ ان، آن، ایٹ، یہ چیزیں ساری لگا کے فریزز بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ ناؤن فریز کو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ ایڈجیکٹو فریز ناؤن فریز کے اندر ہی آئے گی، کیونکہ آپ ایک پروڈکٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ مائک ہے، آپ کہتے ہیں کہ دا موسٹ وانٹیڈ مائک۔ اب دا موسٹ وانٹیڈ مائک، یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ دا سے۔ دا ڈٹرمینر ہے، اے، این، دی، دس، دیٹ، دیز، دوز، مائی، یور، آور، یہ سارے ڈٹرمینرز ہوتے ہیں، ان کی آپ لسٹ دیکھیں، اور ان ڈٹرمینرز سے آپ نے ایک ناؤن فریز بنانا سیکھنا ہے۔ کسی بھی آپ پروڈکٹ کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے لیپ ٹاپ ہے، دا بیسٹ لیپ ٹاپ ان دا مارکیٹ۔ اب یہ بھی ایک ہے، مطلب ایک بندے نے بروشر ڈیزائن کیا تو اس نے لکھا ہے دا بیسٹ لیپ ٹاپ ان دا مارکیٹ، یہ ایک فریز تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا دس از اے گڈ لیپ ٹاپ، دس از دا بیسٹ لیپ ٹاپ، نو، جسٹ ایک فریز سٹرکچر، دا بیسٹ لیپ ٹاپ ان دا مارکیٹ۔ ان دا مارکیٹ بھی آگے آپ کو لگانا پریپوزیشنل فریز، اور آپ کو وہ ناؤن فریز بھی لگانا آ گیا۔ پھر آپ مزید اس کو لے کے چلیں، ایڈجیکٹیوز کی ایک پوری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں ایڈجیکٹیوز کا بہت زیادہ رول ہے، ایڈجیکٹیوز اور ایڈوربس۔
کہ ایڈجیکٹیو کو ایڈورب میں بھی آپ شفٹ کر سکتے ہیں. سائلنٹ سے سائلنٹلی بن سکتا ہے, بریلینٹ سے بریلینٹلی بن سکتا ہے, ونڈرفل سے ونڈرفلی بن سکتا ہے. مطلب اور زیادہ تر آپ کو ایڈجیکٹیوز آنے چاہیے کیونکہ پروڈکٹس کی ڈسکرپشن آپ نے دینی ہوتی ہے, تو پروڈکٹس کے اندر یہ ایڈجیکٹیوز کا ایک کثیر تعداد میں رول ہوتا ہے. اب کرنا صرف یہ ہے کہ ایک ایڈجیکٹیوز کی پوری لسٹ نکالیں اور ان ایڈجیکٹیوز کا استعمال کر کے آپ چھوٹی چھوٹی فریزز بنائیں اور ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو ایکسپلین کریں. جیسے گھڑی ہے تو آپ اس کے لیے ایک ایڈجیکٹیو لگائیں, مثال کے طور پہ شائن کرنے والا ہے, اس کے نا ایک کوالٹی ہے کہ اٹ شائنز, تو یہ ایسے شائن کرتی ہے کہ یہ آنکھوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. مطلب اٹس این اٹریکٹیو اینڈ شائننگ واچ, مطلب یہ اٹریکٹیو ہے اور شائن کرنے والی شائننگ واچ ہے. تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اٹریکٹیو کا ورڈ یوز کیا. اٹریکٹیو لوگ اٹریکٹیو ہی ہونا چاہتے ہیں, اٹریکٹیو دکھنا چاہتے ہیں. تو اس طرح مزید جب آپ لسٹ پوری کھولیں گے گوگل سے نکال کے, تو وہ آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ سامنے رکھ کے ہر ایڈجیکٹیو کو اس کے ساتھ فٹ کر کے دیکھیں, تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو فریز اسٹرکچر یوز کرنا آ جائے گا ایڈورٹائزنگ کی لینگویج میں. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اف یو لائک اٹ پلیز شیئر ود یور فرینڈس. ٹیک کیئر, بائے.